اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ انہیں کن کے فضل سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں گا؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں گا؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں گا؟ تہجد کا ٹائم۔ اللہ سے اچھا گمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ایک مومن کو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھے، اور اللہ کی قسم، جب کوئی مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں جو ساری خیر ہے، کیونکہ ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کہ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ نماز فجر اور تہجد۔ نماز فجر اور تہجد وہ خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکی، تو یقین رکھو دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت اور خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ کہ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جو اللہ کی رحمت اپنے عروج پر انسان محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہے۔ اے مانگنے والوں، رات کو اللہ سے مانگا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، اور کون ہے مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھو، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب تڑپ دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر اس رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے اور ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ اگر تڑپ تمہاری
سچی ہوگی تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ نماز تہجد ادا کرنا نہ بھولیں کہ سنو تم صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی ہر صدا سنتا ہے، وہ تمہیں وہی عطا کرے گا جس کے لیے تم دن رات اس سے دعائیں کرتے ہو انشاءاللہ۔ نماز فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کر سو رہنے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے، مگر رات کے پچھلے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے کہ تہجد سنت ہے اور بنیت سنت پڑھی جاتی ہے کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ دن کے نوافل میں 1 سلام سے 4 رکعت سے زیادہ اور رات کے نوافل میں 1 سلام سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت پر سلام پھیر دے۔ جب 2 رکعت سے زیادہ نفل کی نیت ہو تو ہر رکعت پر قضا کرنا ہوگا۔ ایک ساتھ 2 رکعت سے زیادہ نفل میں شرائط دشوار ہے، اسی لیے آسانی سے 2 رکعت کر کے پڑھ لے۔ تہجد کا طریقہ، نماز تہجد پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت اسود بن یزید نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے، یعنی آپ کا کیا معمول تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ شروع رات میں سو جاتے اور رات کے دوسرے حصے میں اٹھ جاتے، پھر آپ تہجد کی نماز فرماتے اور رات ختم ہونے سے پہلے کچھ وقت تک نماز پڑھ لیتے اور رات کا کچھ حصہ بچا لیتے، پھر آپ اپنے بچھونے پر تشریف لاتے تاکہ رات کی تھکن اتر جائے اور صبح فرض نماز کے لیے طبیعت میں تازگی اور نشاط پیدا ہو جائے۔ اگر ازدواج کی طرف حاجت ہوتی ہے تو کبھی کبھی اسی وقت میں پوری کر لیتے، پھر جب مؤذن اذان فجر دیتا تو تیزی سے اٹھتے، یعنی تھکن ختم ہو جاتی۔ اب اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ رات کی خاموشی ماحول پر چھا چکی تھی، آسمان پر ستارے کسی ماہر مصور کی تخلیق معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کسی نے تاریکی کے پردے پر روشنی کے ننھے چراغ جلا دیے ہوں۔ یہ منظر خاموش زبان میں اپنے خالق کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر نیچے زمین پر بیٹھا وہ شخص آسمان کو تکے جا رہا تھا، الجھن میں مبتلا، خود کو کہتے ہوئے یہ سب بس ایک حادثہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ مگر دماغ کے کسی گوشے میں ایک سوال مسلسل اٹھ رہا تھا، اگر یہ سب حادثاتی ہے تو پھر اتنی تربیت، اتنی خوبصورتی، اتنی ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ اس شخص نے اپنے پاس سے ایک کنکر اٹھایا اور بہتے جھرنے میں پھینک دیا، پانی کی سطح پر دائرے بنتے چلے گئے اور لہریں پھیلنے لگی اور تربیت میں آتے ہوئے بکھر گئیں۔ وہ شخص ڈھٹک کر رہ گیا، صرف ایک پتھر گرنے سے پانی کی تربیت بکھر گئی، تو یہ پوری کائنات اتنے منظم اصولوں پر بغیر کسی منصوبہ بندی کی کیسے چل رہی ہے؟ یہ لمحہ اس کے لیے ایک فیصلہ کن تھا، خالق کے بغیر تخلیق ایسے ہی ناممکن ہے جیسے لفظوں کے بغیر کہانی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی اور دل میں تسلیم کر لیا، کوئی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب ہر چیز اپنے حسن میں ایک مکمل داستان سنا رہی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی داستان کا کوئی لکھنے والا نہ ہو۔
کہ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ بے بسی اور مایوسی کے ساتھ کہا گیا، وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے تھے، میں تو عام انسان ہوں۔ تو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ جواب آیا، ان کا رب بھی میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ تو اپنے رب سے مایوسی کیسی؟ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو کر، تو اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہوا کر، اپنے رب سے مایوس ہو کر کبھی دعا کرنا نہ چھوڑا کر۔ تہجد کا خاموش سجدہ، کہ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا، کہ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے، کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہے، مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں کہ جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں کہ جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی روک سکتا ہے، دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے، بس ایک پکار کی بات ہے، ایک صدا کی بات ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا، جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ دعائیں اس کا نام ہے، وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، کہ اللہ کو بڑا پسند ہے اپنے بندوں کا دعا مانگنا، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو، بلکہ اپنے رب سے دعا کرو اور دعا کرتے رہو، بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اگر کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو کہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل، کہ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، لیکن تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سے سکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے، تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی
رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، کہ جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مل سکتا ہے، پھر وہ سب مل جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ سب سے خوبصورت دعا یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ عز و جل کے درمیان راز تھی۔ دعا ہے مالک کائنات آپ کی ہر دعا جو آپ کے دل میں ہو زبان پر آنے سے پہلے قبول فرمائے۔ بے حساب بابرکت رزق، بے شمار لازوال خوشیاں اور محبتوں بھری پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ زندگی میں کبھی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنی رضا والی ہدایتوں سے بری زیست عطا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔